اب اس کے بعد جو موضوع ہے وہ ہمارا تفسیر اور تعویل کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم کچھ قرآن عظیم کے سننے، دیکھنے، پڑھنے، لکھنے کے آداب عرض کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی اس سے اگلے پروگرام میں باقاعدہ ہماری تفسیر کا آغاز ہوگا۔ تو تفسیر کا ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، ایک تعویل کا لفظ سنا ہوگا۔ بعض علماء کرام کے نزدیک ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تفسیر اور تعویل کا ایک ہی معنی بیان کرتے ہیں، لیکن اکثر علماء کرام نے تفسیر کا ایک الگ معنی بیان کیا ہے اور تعویل کے الگ معنی متعین کیے ہیں۔ چنانچہ کتاب التعریفات صفحہ 38 پر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تفسیر کا معنی ہوتا ہے، لغوی معنی ہے ظاہر کرنا، کسی شے کو ظاہر کر دینا، یہ تفسیر کہلاتا ہے، اور اصطلاحی طور پر واضح الفاظ کے ساتھ کسی آیت کا معنی بیان کرنا، اس سے مسائل اخذ کرنا، اس کے متعلق احادیث اور اقوال صحابہ بیان کرنا، اور آیت کا شان نزول ذکر کرنا تفسیر کہلاتا ہے۔ گویا کہ تفسیر کے ذریعے انسان قرآن عظیم کی آیات کے ہر پہلو پر نگاہ ڈال لیتا ہے، اس کے لیے ہر پہلو واضح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ چند چیزوں نے ذکر کی کہ ایک تو یہ کہ واضح الفاظ کے ساتھ ہو، مجمل الفاظ کے ساتھ نہیں، واضح الفاظ کے ساتھ ہوگا تو تفسیر کہلائے گا۔ کسی آیت کے معنی کو بیان کرنا، معنی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر بتائے گی کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا مقصود کیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ کلام سے انسان ایک مقصود الہی متعین کر لیتا ہے جو حقیقتاً مقصود نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر کچھ اور فرمانا چاہتا ہے، لیکن ظاہری عبارت سے جو ہم اپنے علم اور اپنی ذہانت کے مطابق نتیجہ اخذ کر رہے ہوتے ہیں وہ حقیقتاً اللہ کا مقصود نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر کم علمی کے ساتھ، جہالت کے ساتھ تفسیر کرنا یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس لیے آیت کے معنی بیان کرنا، جو معنی کا مطلب کہ مقصود الہی متعین کرنا، اس سے مسائل نکالنا، یہ بھی تفسیر کے اندر داخل ہے۔ جو احکام سے متعلق آیات ہیں ان سے کون کون سا مسئلہ اخذ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات اس میں بیان فرمائے ہیں، یہ بھی تفسیر کا حصہ ہے۔ پھر اس کے متعلق احادیث اور اقوال صحابہ بیان کرنا، یہ تفسیر کا حصہ ہے، اور پھر اس آیت کا شان نزول اگر منقول ہو تو وہ ذکر کرنا، یہ تمام تفسیر کے لوازمات ہیں۔ اور اسی کتاب کے صفحہ 22 پر تعویل کا معنی لکھتے ہیں کہ تعویل کا لغوی معنی ہے لوٹانا، اور اصطلاح شرع میں ایک لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کر ایک ایسا معنی مراد لینا جس کا وہ لفظ احتمال رکھتا ہو، اور وہ احتمال قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ اور اسی کے صفحہ 22 پر تعویل کا معنی بیان فرماتے ہیں کہ تعویل کا لغوی معنی ہوتا ہے لوٹانا، اور اصطلاح شرع میں ایک لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کر ایک ایسا معنی مراد لینا کہ جس کا وہ لفظ احتمال رکھتا ہو اور وہ احتمال قرآن اور سنت کے موافق ہو۔ اس میں چند چیزیں ہوئیں، دیکھیں، ایک تو یہ کہ ایک لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کر کسی اور معنی میں استعمال کرنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ایک ہی وقت میں کئی معانی کا احتمال رکھتا ہے، یعنی اس لفظ سے ہم یہ معنی بھی مراد لے سکتے ہیں، یہ معنی مراد لے سکتے ہیں، یہ معنی بھی مراد لے سکتے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ ایک لفظ کو کلام عرب میں مختلف معانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب وہاں پر بعض اوقات ایک ظاہری طور پہ اگر معنی مراد لیں تو مفہوم درست نہیں رہتا، تو پھر دوسرا معنی مراد لیا جاتا ہے، اور وہ ایسا ہی معنی ہوتا ہے کہ جو کلام عرب میں باقاعدہ اس لفظ سے مراد لیا جا سکتا ہو۔ اسی کو اس طرح بیان کیا کہ ایک ایسا معنی مراد لینا جس کا وہ لفظ احتمال رکھتا ہے، اور پھر یہ احتمال قرآن و سنت کے موافق بھی ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا معنی متعین کر لیں کہ قرآن و سنت اس کا انکار کر رہی ہو۔ قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق اگر وہ لفظ کسی معنی کا احتمال رکھتا ہے، باقاعدہ وہ لفظ اس معنی میں استعمال بھی ہوتا ہو، تو ایک معنی متعین کرنے میں شرعاً حرج نہیں ہوتا، اور اسی کا نام ہوتا ہے تعویل۔ اس کی مثال آگے دیتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یخرج الحی من المیت، کہ اللہ تبارک و تعالی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ تو یہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ انڈے سے
چوزا وغیرہ پیدا کرتا ہے تو یہ بالکل ایک ظاہری معنی تھے کہ مردہ سے زندہ کو پیدا کیا، انڈا ایک مردہ شے ہوتی ہے، اس سے زندگی پیدا ہو گئی. تو یہ اگر اس طرح ہم اس کو بیان کریں تو اس کو تفسیر کہا جائے گا، کیونکہ یہ وضاحت کر دی گئی. اور اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر سے مومن کو پیدا فرماتا ہے، یعنی کافر کے گھر میں مومن پیدا ہو گیا، کوئی بچہ بڑا ہو کے مسلمان ہوا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کافر سے مومن پیدا ہو گیا، یا کوئی کافر تھا پھر وہ ایمان لے آیا. اسی طریقے سے اگر کسی عالم جاہل سے عالم پیدا ہو گیا، یعنی ماں باپ جاہل تھے اور عالم بیٹا پیدا ہوا، بعد میں وہ عالم بن گیا، تو یہ بھی ایک اسی آیت کے تحت آ سکتا ہے کہ مردہ سے زندہ کو نکالنا، کیونکہ جاہل مردے کی مثل ہوتا ہے، اسی طرح کافر مردے کی مثل ہے، اور مومن ہونا عالم ہونا زندے کی مثل ہے. اگر یہ والا معنی مراد لیا جائیں تو اس کو تاویل کہا جائے گا. ایک اور مثال میں عرض کرتا ہوں، قرآن عظیم میں ہے تربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ عورتیں جن کو تیسری طلاق دے دی گئی ہو اور وہ ذوات الحیض میں سے ہوں، یعنی حیض والی عورتیں ہوں، تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء. اب یہ قروء قرء کی جمع ہے، اور کلام عرب میں لفظ قرء 2 معانی میں مستعمل ہے، ایک حیض میں اور دوسرے طہر میں. 2 حیضوں کے درمیان جو پاکی کا زمانہ آتا ہے اس کو طہر کہتے ہیں. اب ایک ہی لفظ ہے اور اس کے 2 ایسے معانی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں. حیض ایام طہر کی ضد ہیں، ایام طہر ایام حیض کی ضد ہیں. اب یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلائل قرء سے حیض مراد لیتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل کے ساتھ یہاں طہر مراد لیتے ہیں. تو یہ ہے تاویل کہ قرء کا کے 2 معنی تھے، ان میں سے ایک معنی کی طرف اس لفظ کو لوٹایا گیا تو اس کو تاویل کہا جاتا ہے. اور ایسی آیات جن میں تاویل ہوتی ہیں انہیں آیات مؤولہ کہتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ آیات مؤولہ کا حکم ظنی کا ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کوئی قطعی حکم نہیں نکلتا، کیونکہ اس میں جو ایک مجتہد ہے وہ اپنی رائے سے ایک معنی متعین کر رہا ہے. جب تک وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کرے گا اس وقت تک اس آیت کا کچھ صراحتاً معنی متعین نہیں ہوگا. اور جب یہ صراحت ختم ہو گئی، اب کسی انسان کی رائے کا دخل ہو گیا تو وہاں پہ قطعیت نہیں رہتی بلکہ ظنیت آ جاتی ہے. لہٰذا آیات مؤولہ ظنی ہوتی ہیں. اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ پورا کا پورا قرآن قطعی ہے. ہاں، اگر قرآن کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، اس نسبت سے دیکھا جائے تو واقعی قطعی ہے، لیکن جب ہم اپنی نسبت سے دیکھیں گے تو بعض آیات ایسی ہیں جن کی مراد صراحتاً بیان نہیں کی گئی، بلکہ ان کی صحیح مراد متعین کرنے میں، درست مراد متعین کرنے میں مجتہد کی رائے کا دخل ہوتا ہے. اور جب اس کی رائے اس میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر قطعیت باقی نہیں رہتی بلکہ ظنیت آ جاتی ہے. تفسیر اور تعویل کا کچھ اور معنی بھی ذکر کیا گیا ہے، ملتا جلتا ہی معنی ہے، لیکن تاج العروض جلد 3 صفحہ 470 پر علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو مجمل قصے ہیں، یعنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیے گئے، ان کی شرح کرنا، مشکل الفاظ کے معنی بیان کرنا اور آیات کا شان نزول ذکر کرنا یہ تفسیر ہے. یہاں پر بھی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو بات وہی سامنے آتی ہے کہ قرآن پاک کے ایسے مقامات کہ جو وضاحت طلب ہوں، جن کی مزید وضاحت درکار ہو، ایسی وضاحت کہ جب ہم اس کو بیان کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اسے تفسیر کہا جاتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ مشابہت رکھنے والے معانی کو بیان کرنا تعویل ہے. یعنی ایک وہی جیسے بات ہم نے پہلے بھی عرض کی، وہی مفہوم تقریباً ہے کہ ایسے آیت جس کے سے کچھ معانی نکلتے ہوں، ان معانی میں اشتباہ پیدا ہو گیا کہ یہ معنی ہے یہ معنی، تو اس میں سے ایک معنی کو متعین کر دینا یہ تعویل کہلاتا ہے.